راجناتھ سنگھ کا دورہ روس اور بھارت پوری طرح ناکام رہا۔ دفاع پاکستان پر جنرل باجوہ کا واضح پیغام اور امام کعبہ عبدالرحمن کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے فتویٰ، جبکہ کنگ سلمان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار۔ پاکستانی فیمیل پی ٹی وی جرنلسٹ کا قتل جو کہ تربت بلوچستان میں ہوا اس کے شوہر کے ہاتھوں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ۔ ناظرین، آپ نے خلاصہ سنا، اب اس کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ ماسکو میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر اور چین کے ڈیفنس منسٹر کے مابین میٹنگ ہوئی۔ صرف اس میٹنگ میں ہی صلح کی کوئی راہ ہموار ہو سکتی تھی، پر یہ بھی موقع ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ راجناتھ سنگھ اور پورا دلی یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم یہ میٹنگ نہ کرتے۔ اس میٹنگ کے اندر اتنی دھمکیاں دی گئیں چائنا کی جانب سے کہ اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہی کہ اب انڈیا اپنی فوجیوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار رہے گا۔ یہ پیغام اب انڈیا کو دے دیا گیا ہے۔ انڈین میڈیا پر راجناتھ سنگھ کی انگلی دکھائی جا رہی ہے کہ راجناتھ سنگھ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ یہ میٹنگ تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اسٹیٹس کو بحال کیا جائے پہلی والی صورتحال پر، جبکہ چائنا کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن آ جائے تو آپ اپنے فوجیوں کو یہاں سے لے کر واپس چلے جائیں اور ادروائز آپ کو چائنا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں انڈین فوجیوں کی جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ چائنا کا سٹینس کسی صورت نہیں بدلے گا، نہ چائنا آپ کو کوئی اپرچونٹی دے گا کہ چائنا 1 انچ زمین کے اوپر بھی انڈیا کا قبضہ ہو یا کرے۔ ہماری پوری فوج تیار ہے۔ ہم 3488 کلومیٹر تک یعنی LAC کی لائن پر اپنا دفاع کریں گے، اور تمام کی تمام ذمہ داری اب انڈیا پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کی لاشوں پر سودا کرتا ہے، ٹینشن کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امن کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ انڈیا اپنے فوجیں واپس لے جائیں، علاقہ خالی کر دے، ڈپلائمنٹ ختم کر دے اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر آئے اور معاملات طے کرے۔ آپ کو چائنا کے ساتھ لڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ 80,000 سے زیادہ آپ کے کورونا کے کیسز آ رہے ہیں۔ آپ چائنا کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اس لڑائی سے باز رہیں، چائنا آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کورونا سے نجات دلوائیں گے۔ لیکن آپ واشنگٹن کے کہنے پر اس کی بیک کے اوپر چائنا کو اکسانے کی کوشش کریں گے تو آنے والے ونٹر کے اندر جہاں پر -25 سے لے کر -30 ڈگری سینٹی گریڈ پر آپ کے فوجیوں کی جان کو خطرہ ہوگا، اور اہم موقع پر امریکہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ اتنے سخت الفاظ انڈیا کو چائنا کی جانب سے کہے گئے۔ آپ ڈپلومیٹ لیول پر معاملات حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تسلیم کریں کہ یہ سب کے سب علاقے ہمارے ہیں۔ اس میٹنگ کے بعد انڈیا والوں کی شکلیں دیکھنے والی تھیں کہ کسی نے انہیں ٹکا کر مارا ہے اور بھیگی بلی کی طرح کی حرکتیں کرتے رہے تھے، اور چائنا نے انہیں وہ باتیں کی کہ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ پھر رشیا کے ناکام دورے کے بعد راجناتھ سنگھ ایران کے دورے پر گئے اور پاکستان اور چین کے خلاف جنگ میں ایران سے مدد طلب کی، تو ایران نے اس معاملے میں انڈیا کو مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ دفاع پاکستان کے موقع پر افواج پاکستان کو سلام اور شہیدوں کو سلام۔ دفاع پاکستان کے موقع پر جنرل باجوہ نے بیان دیا، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ صرف انڈیا کو ہی نہیں بیان دیا بلکہ اسرائیل کو بھی پیغام دیا ہے، اور اسرائیل کے الائز کو بھی پیغام دیا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہی کیوں نہ ہو، یا امریکہ کی جانب سے یا انڈیا کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اینٹ کا جواب
پتھر سے دے گا۔ چائنا کے ساتھ جو انڈیا کی جنگ ہونی ہے اس میں پاکستان بھی سکن ہوگا، کیونکہ بپن راوت کا بیان آپ کے سامنے ہے، اور یہ جنگ پہلی مرتبہ 3 ایٹامک کنٹریز کے مابین ہوگی، اور اس جنگ میں 2 بڑے گروپس ہیں، یعنی چائنا اور امریکہ۔ اب یہ جنگ خطے کے دفاع، ملکی دفاع، اور اس خطے میں امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کی بدماشی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل جو عرب ممالک کو تیزی سے اپنے ساتھ ملا کر مسلم ممالک کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کو لیڈ کرے، اور اس کی بیک پر چائنا اور رشیا ساتھ ہوں گے، اور یہ اب نیا بلاک نہیں بنا تو پھر کوئی مسلم ملک سروائیو نہیں کر پائے گا، لہٰذا مسلم بلاک اس وقت کی ضرورت ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کی جنگ میں ڈائریکٹلی اسرائیل آتا ہے تو پھر ترکی کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ اسرائیل پر حملہ کیا جا سکے۔ چائنا نے اس وقت HQ-9 میزائل سکم کے مقام پر ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ انڈین Q-30 اور MiG-21 بالکل ان کی رینج میں ہے، اور رافیل کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ 5 رافیل انڈیا کو کبھی بھی نہیں بچا سکتے، یا پھر 500 رافیل بھی ہوں تب بھی انڈیا کو نہیں بچا سکتے۔ انڈیا کا اصل پلان ہے کہ پاکستان سے جنگ کی جائے تو پھر اسرائیل، امریکہ بھی آ جائے گا، لیکن اگر چائنا سے انڈیا جنگ کرے گا تو پھر اسرائیل جنگ میں آنے سے ہچکچائے گا اور اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اسرائیل یہودیت قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت اس جنگ میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرے گا وہ صرف اور صرف افغان طالبان جو پاکستان اور چائنا کے ساتھ موجود ہے، اور پھر دوسرا کردار رشیا اور ایران، ترکی پاکستان کے لیے جو کی رول پلے کرے گا وہ ہے افغان طالبان۔ پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق انڈیا بکھلاہٹ میں چائنا کے بجائے پاکستان پر حملہ کرے گا، جبکہ انڈین انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اور چین دونوں مل کر انڈیا پر حملہ آور ہوں گے۔ خاص طور پر ونٹر میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امام کعبہ کے حوالے سے امام کعبہ نے امت مسلمہ کو یہودیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ عرب ریاست میں جمعہ کا خطبہ حکومت کی منظوری سے مشروط ہوتا ہے۔ امام کعبہ کا بیان حکومت کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ امام کعبہ کے اس بیان نے اسرائیل کے اخبار نے نشر کیا ہے اور اس خطبے سے لگا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات معمول پر لانا چاہتا ہے، جبکہ کنگ سلمان نے امام کعبہ کے بیان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو منع کیا ہے کہ وہ کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے، لہٰذا باپ بیٹے میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ ناظرین، ریجنل نیوز کے حوالے سے میں کچھ اپڈیٹس دینا چاہوں گا۔ جیروسلم پوسٹ، UAE's Crown Prince want visit to Jerusalem after historic deal. Mohammed bin Zayed want to visit Jerusalem in person as he seek a comprehensive peace with Israel. پھر جیروسلم کی رپورٹ ہے، رشین ویکسین ٹرائل شون 100% of participants develop antibodies. جیروسلم پوسٹ کی نیکسٹ خبر ہے، اسرائیل میکس ہسٹری لانچ DIDO-3 سیٹلائٹ into space. اسرائیل launch a nano satellite DIDO-3 space pharma company and joined by Sheba Medical Center, making history first hospital to launch a medical experiment in space. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، اسٹیرائڈز کین سیو لائف آف پیشنٹ with severe COVID-19 earning WHO endorsement.
واشنگٹن پوسٹ کی اگلی رپورٹ ہے چائنا ملٹری ڈائریکٹ ان دا ہمالیاز could spell disaster for the region. جیروسلم پوسٹ کی رپورٹ ہے سرمون suggests Saudi Arabia on its way to normalize ties with Israel. According to Abdul Rahman Al Saudi, the Imam of the Grand Mosque in Mecca, the Prophet was so good to his Jewish neighbor that the latter converted to Islam. انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے چائنیز ایگریشن بیہیویئر وائلیٹس بائیلیٹرل ایگریمنٹ راجناتھ سنگھ چائنا ٹو چائنا ڈیفینس منسٹر. گلوبل ٹائمز چائنا آئسولیشن از اے سیریسلی رانگ امپریشن. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ ہے انڈیا ٹو بلیم فار بارڈر ٹینشن چائنیز ڈیفینس چیف وائفی سیز. In talk in Moscow, Waific tells counterpart that China cannot lose 1 inch of the territory. Candid dialogue key to unlocking standoff along Himalayas border. Global Times کی رپورٹ ہے نیو دہلی shows positive altitude fault line Indian troops may remain over winter. پھر گلوبل ٹائمز کی رپورٹ ہے کٹ چائنیز فرمز ان آئیز آف اسٹورم اے بریک. یو ایس ڈیلیبریٹلی اسٹرپ اپ ٹربل ان ساؤتھ چائنا. لاسٹ میں الجزیرہ کی رپورٹ ہے پاکستان فیمیل پی ٹی وی جرنلسٹ شوٹ ڈیڈ ان بلوچستان. شاہینہ شاہین اے پی ٹی وی ٹاک شو ہوسٹ اینڈ ایڈیٹر was shot dead at her home in Turbat, Balochistan. Shaheen's family suspect her husband of the murder. The second woman journalist killed in Pakistan in last 10th month. تو ناظرین یہ تھا آج کا منظرنامہ. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.